اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین دنیا کی بلائی عطا فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آ گئی جن کا نام حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا وافدۃ النساء الیکا، اے اللہ کے رسول، میں آج خود نہیں آئی، مجھے آج خواتین نے اپنا ترجمان بنا کے بھیجا ہے، میں سب صحابیات کی نمائندہ بن کے آئی ہوں، اور ان تمام خواتین کا ایک مطالبہ ہے، میں وہ آپ کے پاس لے کر حاضر ہو گئی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا معاملہ ہے، صحابیات کیا چاہتی ہے، قربان جائے ان کی نیکی کے جذبے پر اور طہارت کی تڑپ پر۔ صحابیات کو اگر تقاضا تھا تو کس چیز کا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری خواتین یہ کہہ رہی ہے، ان الرجال فضلوا علینا بالجمع والجماعات، یہ مرد نیکیوں میں ہم سے کہیں آگے نکل گئے ہیں، ان کو نیکی کے مواقع زیادہ میسر ہے اور ہمیں نیکی کے تھوڑے مواقع میسر ہے، ان کے لیے زیادہ چانسز ہے اور ہمارے لیے کم ہے۔ یہ جماعت میں جاتے ہیں اور جمعہ میں جاتے ہیں، وعیادت المریض وشہود الجنائز، یہ مرد مریضوں کی عیادت کرتے ہیں اور جنازوں میں حاضر ہوتے ہیں، والحج والعمرۃ، یہ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں، والجہاد، یہ تلواریں لے کر میدان جہاد میں ہوتے ہیں، ان کے لیے مواقع زیادہ ہے۔ مطلب یہ تھا، اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ہمیں تو اجازت تو ہے، مگر پابندیاں ہیں، حجاب ہوگا تو جا سکیں گے، اگر حجاب نہیں ہوگا تو وہ گناہ گار ہوں گی، اور پھر ہمارے لیے طہارت ہوگی تو جائیں گے، اگر مخصوص دن ہوں گے تو نہیں جائیں گے، مگر مردوں کے لیے تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستوں، ایسے اس وقت کی خواتین میں جذبات تھے، انہوں نے حضرت اسماء بنت یزید کو بھیج دیا کہ تم جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیتی ہو، ہماری بھی جا کر ترجمانی کر دو، فضلوا علینا، ہمارا کوئی بندوبست کرو، ہم بھی تقوی میں ان کے ساتھ شریک ہونا چاہتی ہے، ہمیں بھی ان جیسی فضیلت ملنی چاہیے۔ آج سوچ کتنی بدل گئی، آج کچھ خواتین جو مغرب زدہ ہیں وہ نعرے لگا رہی ہیں کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے، ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ حقوق چاہیے، حالانکہ اسلام نے جو حقوق عورت کو دیے، اتنے تو حقوق کو یہ کسی کو دے ہی نہیں سکتا۔ جس وقت سوال مکمل ہو گیا، صحابیہ نے دل کھول کے اپنے جذبات کا اظہار کر لیا کہ فلاں چیزیں ہیں، ان میں ہم پیچھے رہ چکی ہیں، اور مردوں کو ہم پر فلاں معاملے میں ترجیح دے دی گئی ہے۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن لیا تو فرمایا، انصرفی ایتھا المرأة، اے خاتون، اب تم نے بات مکمل کر لی، جواب سن کے گھر چلی جاؤ، وَأَعْلِمِي مَنْ وَرَائِكِ، اور پیچھے جو تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے ان کے جا کو بتا دو، جن عورتوں نے تمہیں لیڈر بنا کے بھیجے ہیں ان کو جا کے بتا دو، میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتا دوں گا، تمہیں میدان جنگ میں جائے بغیر مجاہد جیسا ثواب ملے گا، تمہیں گھر میں بیٹھے ہوئے عمرے کا ثواب بھی ملے گا اور حج کا ثواب بھی ملے گا، تمہیں جمعہ اور جماعت کا ثواب بھی ملے گا،
میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حسن تبعل احداکن لزوجہا، تم میں سے وہ خاتون جو خاون کے ساتھ اچھا سلوک رکھتی ہے، خاون کے ساتھ ضد نہیں کرتی، ہٹ درم نہیں بنتی، اور حالات کو سمجھ کے خاون کے ساتھ چلتی ہے، وطلبها مرضاتہ، اور خاون کی رضا کو ڈھونڈتی ہے کہ خاون کیسے راضی ہوتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، جاؤ اے اسماء بنت یزید، جا کے صحابیات کو بتا دو، تم میں سے جو گھر میں بیٹی ہوئی ہے اپنے خاون کی خدمت کرتی ہے اور اپنے خاون کی رضا کو تلاش کرتی ہے، واتباع موافقتہ، اور وہ اس کے ساتھ موافقت کرتی ہے، مخالفت نہیں کرتی، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعدل ذالک کلہ، جو خاتون گھر میں رہ کر اپنے خاون کی خدمت کر رہی ہے، ہم نے اس کو اس عمل پر پہلی ساری نیکیوں جتنا اجر عطا فرما دیا ہے، جتنی نیکیوں کا ذکر پیچھے کیا گیا ہے۔ تمہارا گھر میں رہ کر باپردہ بیٹھ کر اپنے خاون کی خدمت کرتے رہنا اور آخرت کے معاملے میں اس کی معاون بننا، اس کو نیکی کا مشورہ دینا، یہ تمہارا ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عمروں کے، حجوں کے اور نمازوں کے برابر فرما دیا ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، اے اسلام کی خواتین، تم اپنے گھروں میں اسلامی ماحول رکھو، تم اپنے گھر کو پردے میں رکھو، تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو، تم اپنے گھر کو شرم و حیا کا گہوارہ بنا دو، اور تم وقت پہ نماز پڑھتے رہو، اور تم حقوق کا خیال رکھو۔ گھر میں رہتے ہوئے تمہارا عمرہ بھی ہے، گھر میں رہتے ہوئے تمہارا حج بھی ہے۔ اگر حج کرنے کی سعادت ملی اور توفیق ہوئی تو وہ علیحدہ تقوی و مقام ہے، لیکن گھر میں رہتے ہوئے صرف اس بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈیوٹی لگا دی ہے، اس گھر میں نے بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، میں نے خاوند کی خدمت کرنی ہے، اس لیے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی نیکیوں کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے، تمہارا گھر میں رہ کر باپردہ بیٹھ کر اپنے خاوند کی خدمت کرتے رہنا، یہ تمہارا ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عمروں کے، حجوں کے اور نمازوں کے برابر فرما دیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام۔